حضرت عمر ابن خطاب لوگوں خلیفہ ہے، مسجد میں دشمن نے آ کے خنجر مار دیا، خنجر لگا پسلیوں کے راستے سے زخم کرتا ہوا معدے تک پیوست ہو گیا۔ حضرت عمر زخمی ہوئے، حضرت عمر کو لایا گیا، لا کے بستر پہ لٹایا گیا، حکیم کو بلایا گیا، حکیم نے دیکھا حضرت عمر کو دودھ پلایا، جیسے دودھ پلایا زخم بہت گہرا تھا، حضرت عمر نے منہ کے راستے سے دودھ پیا، زخم کے راستے سے باہر نکل گیا، زخم کے راستے سے باہر نکل گیا، اس لیے کہ زخم بہت گہرا تھا، معدہ زخمی ہو گیا تھا، معدے میں سوراخ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر کے زخم سے جب دودھ بہنے لگا، دودھ نکلنے لگا، حکیم کی نگاہیں جھک گئی، گردن جھک گئی، حکیم کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے، وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عمر سے کہا وقت بہت کم ہے حضور، وصال کا وقت قریب آ گیا، اس لیے کہ اب دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ اگر کوئی وصیت ہو تو کر جائیں، کیا کر جائیں؟ کوئی وصیت ہو تو کر جائیں، کوئی نصیحت ہو تو کر جائیں، اب وقت نہیں ہے۔ آدھی دنیا کا حاکم، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ ہمارا اگر ایسا موقع آ جائے تو ہم کہتے او فلاں او فلاں او فلاں، میرے فلاں کو بلاؤ، میرے فلاں کو بلاؤ، میرے فلاں، ہائے میرے فیکٹریوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے میل کا کیا ہوگا، ہم یہ کہتے۔ حضرت عمر سے جب اتنا کہا کہ وقت بہت کم ہے، کچھ کر جاؤ، آپ کے بعد خلافت کا کیا ہوگا بتا جائے، یعنی اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ حضرت عمر کا بیٹا جوان تھا۔ حضرت عمر کے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا رہے، بولے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ گدیوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، جانشین کہہ رہا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا بیٹھے گا، حقیقت جھگڑے ہو رہے ہیں، میرا بیٹا ہی بیٹھے گا۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا خلافت میرے وصال کے بعد تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، ان کے جو مشورے ہوں ان کا مشورہ جدھر جائے جس کے لیے جائے اسے خلیفہ بنانا۔ میرے بعد عام مسلمانوں کی رائے پہ خلیفہ بنانا کا حضور آپ کی اولادوں میں تو کہا سنو، میری اولادوں میں سے کسی کو بھی خلافت کے مشورے میں بھی شامل مت کرنا۔ خلیفہ بنانا تو دور کی بات، خلافت کے مشورے میں بھی شامل مت کرنا، اس لیے کہ ذمہ داری بڑی ہے۔ بس اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، عمر سے پورے خلافت کا حساب ہوگا، جتنا دیا جائے گا اتنا حساب بھی تو لیا جائے گا۔ اللہ نامہ اعمال دیکھتا، میں نے کہا نا رجسٹر مینٹین کر کے رکھو، تو عمر اپنا رجسٹر مینٹین کر کے رکھا، ہو سکتا ہے کہ مینٹین نہ کرے میری اولادوں میں کوئی۔ اللہ اللہ اتنا کہا، حضرت سانس پھنسنے لگی، اتنا کہا حضرت عمر کی سانس رکنے لگی، لوگ پر آ گئے۔ عمر سے کہا عمر اگر کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک صحابی کا نام لیا، حذیفہ بن یمان کو بلا، ایک صحابی حذیفہ، حضرت حذیفہ کو بلا کے لائے، ذرا دل کے کانوں سے سننا، لوگوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ نبی کے رازدار صحابی ہیں، نبی جب کوئی راز کی بات کرتے تو حضرت حذیفہ سے کرتے، نبی کوئی خفیہ بات کرتے حضرت حذیفہ سے کرتے۔ حضرت عمر نے کہا حذیفہ بلاؤ، حضرت حذیفہ بلایا گیا، حضرت حذیفہ عمر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حضرت حذیفہ عرض کرتے امیر المومنین مجھے کس لیے یاد فرمایا، مجھے کس لیے بلایا؟ حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ بن یمان ایک روز مصطفیٰ نے محمد الرسول اللہ نے تمہیں مدینہ کے منافقین کی لسٹ دی تھی کہ مدینے میں کون کون منافق ہے، یا تو میرے نبی کو پتا ہے کون کون منافق ہے، حذیفہ یا تمہیں پتا ہے کون کون منافق ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر میرے پاس وہ لسٹ آج بھی موجود ہے کہ جس میں مدینے کے منافقین کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے، میرے وصال کا وقت قریب ہے، یہ بتا کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یار کیسا خوف ہے خدا کا، یہ بتا دے کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ کے کانپنے لگا پورا بدن، کہنے لگا حضور آپ تو وہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں تو عمر کی ہے، آپ تو وہ ہے جس کو نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا، آپ تو وہ ہیں جن کے کلمہ پڑھنے سے اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا۔
جب حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا تو مسلمان چھپ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا، دار ارقم میں میرے نبی تشریف فرمائے، دار ارقم میں نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر پہنچ گئے اور وہاں جا کے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ 40 میل انسان نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ حضرت عمر تھے۔ 40 میں تھے حضرت عمر کلمہ پڑھنے والے۔ حضرت عمر کھڑا ہو گئے، کہا کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب کعبے کے حرم میں جا کے کلمہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا عمر ابھی ہم تھوڑے، ابھی 40 نہیں، مکہ کے سارے کافر ہماری جان کے دشمن ہیں، جو کلمہ پڑھتا اس کو پکڑ کے مارا جاتا۔ ابو بکر کو اتنا مارا تھا کہ چہرہ پہ اتنا ورم آ گیا تھا کہ ابو بکر کی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون ہے، ابو بکر ہے کہ کون ہے۔ او عمر تمہیں پتہ نہیں امیہ نے بلال کو اتنا مارا کہ جسم سے خون بہنے لگا۔ ابو سلمہ کو اتنا مارا کہ ابو سلمہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلا گیا۔ ابھی حالات کمزور ہے، ابھی کلمہ جا کر کے دکھا کے نہ پڑھو، چھپا کے پڑھو۔ حضرت عمر نے کہا بہت ہو گیا چھپا چھپا کے پڑھنا، آج دکھا دکھا کے پڑھنا۔ آئے 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 کہنے لگے آج کعبے کے حرم میں جاؤں گا اور اعلان کر کے، لوگوں ذرا غور کرو، حضرت عمر کعبے کے حرم میں آ کے کھڑے ہو گئے، اعلان کر کے کہہ رہے ہیں او مکہ کے ٹھیکیدارو، او مکہ کے جماعتوں، او مکہ کے دہشت گردوں، دیکھو عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آج عمر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو آپ مارتے ہو، میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو گھوڑے سے مارا جاتا ہے، میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے جسم پر جلتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جاتے ہیں۔ او مکہ کے دبنگوں، آج خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا ہے، آؤ مجھے روکو، مگر مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا مقابلہ عمر سے ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شان حضرت عمر، شان حضرت عمر، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اور جب ان دونوں نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے اور حضرت حمزہ نے، تو اسلام کی بہاریں آ گئیں۔